بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی ملکہ بلقیس بہت ہی خوبصورت تھی، آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھیں۔ وہاں کے بادشاہ شرح جن کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے سارا تخت سنبھال لیا، ساری بادشاہی سنبھال لی۔ حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ جنات، پرندے، جانور، ہوائیں، سب کی سب حضرت سلیمان کی حکومت میں تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان نے دربار لگایا، سبھی جنات پرندے وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کا لاڈلا پرندہ ہدہد وہاں پر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے سب سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، ہدہد نے اگر اپنے نہ ہونے کی کوئی بھی وجہ نہ بتائی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد وہاں پر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ہی احترام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا، وہاں میں نے لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ ایک خوبصورت تخت کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، موتی، جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا پیغام اس عورت تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کر دیا، جو کہ کچھ یوں لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ تابع دار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم پر دعوت اسلام تھی۔ ہدہد پرندے نے وہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں پھینک دیا۔ ملکہ اس وقت اپنے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں دربار میں موجود 300 لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ خط سنا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت ہی سمجھدار تھی، انہیں سمجھانے لگی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی سمجھدار ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ ارسال کرتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتا دی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا، شہر کے ہر راستے پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، دربار کو ہیروں موتیوں سے بھر دیا جائے، پورے شہر کو اچھی طرح سے سجا دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کی طرف تحفے روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات اور بھی بہت سا قیمتی سامان اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ سارا سامان لے کر وہ حضرت سلیمان کے شہر میں داخل ہوئے، سارا نظارہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے قاصدوں سے کیا کہا، تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو
جو کچھ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اور واپس جاؤ، اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کریں، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اپنی اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا، آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو میرے پاس آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے؟ وہاں سے ایک جن بولا، اے پیارے پیغمبر، میں آپ کو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ حضرت سلیمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا، اس تخت کے اندر موتی جواہرات ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہت خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تب حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ تو بالکل اسی کی طرح ہی ہے، اور ہمیں معلوم ہو چکا تھا، ہم تابعدار ہو چکے ہیں۔ بلکہ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ شیشے کے نیچے سے پانی بڑے ہی جلوے سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس محل میں داخل ہوئی، جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان فرمانے لگے، یہ تو ایک شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ بہت ہی شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا رب العالمین، میں آج تک سورج اور آگ کی پوجا کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنی اطاعت قبول کر لی، لہذا بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا تالاب سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھے۔ وہ سورج کو اپنا آقا اور خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کو اپنی اس غلطی پر بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے باقی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی۔ والسلام۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔